شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن مجید کی ایک سورت ضرور پڑھ لیا کریں۔ زمین سے آسمان تک انشاءاللہ نور ہی نور برسے گا اور قدرت کے خزانے آپ پر مہربان ہو جائیں گے۔ صبح کی پہلی کرن جب زمین پر پڑتی ہے تو قدرت کے بے شمار راز بھی انسان کے سامنے بکھر جاتے ہیں۔ دن کا آغاز اگر اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور نماز فجر سے ہو تو یہ پورا دن نور، برکت، کامیابی اور راحت سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی ایک خاص سورت پڑھ لی جائے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زمین سے آسمان تک نور ہی نور برستا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسی سورت کا عمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے انعامات اور اس کی مہربانیوں کا حسین بیان ہے۔ ایسی بابرکت گھڑی میں جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ سورت پڑھتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو وہ اپنے رزق، صحت، عزت، گھر، کاروبار اور دل کے سکون کے دروازے کھول لیتا ہے۔ نماز فجر کی سنتیں ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت والی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب تصور کریں کہ ان 2 رکعتوں کے بعد اگر آپ قرآن کی ایک ایسی سورت پڑھ لیں جو کہ فرشتوں کی توجہ، اللہ کی خاص مدد اور آسمانی خزانے کی کنجی ہے، تو پھر آپ کی زندگی کیسے نہ بدلے گی۔ یہ سورت نہ صرف روح کو تازگی دیتی ہے بلکہ دل کو سکون، زندگی کو سمت اور تقدیر کو بلندی عطا کرتی ہے۔ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان پر اپنے غیبی خزانے کھول دیتا ہے اور بند دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ یہ سورت عرش والوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ سورہ مبارکہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، بلکہ اس شخص کے لیے دولت اور رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اور غیب سے اس شخص کی مدد فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ سورت اتنی طاقتور اور بابرکت ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس شخص کی تقدیر بدل جاتی ہے اور اس کے مقدر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں خاص برکت اور شفا رکھی ہے اور اس سورت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے وہ گھر مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا بیان اسی بابرکت سورت کے عمل کا بیان ہے۔ اس سے پہلے ایک ایمان افروز واقعہ ضرور سنتے جائیے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے تو مجمع سے ایک شامی شخص نے اٹھ کر کہا، اے امیر المومنین، میں آپ سے چند چیزوں کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سمجھنے کے لیے سوال کرنا اور ضد بازی کے لیے سوال نہ کرنا۔ مسجد میں بیٹھے لوگ اسے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ شامی شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ حضرت سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے نور کو پیدا کیا۔ شامی نے پوچھا آسمانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ پانی کے بخارات سے۔ شامی بولا زمین کس چیز سے بنائی؟ تو آپ نے فرمایا پانی کی جھاگ سے۔ شامی نے پوچھا کہ پہاڑ کس چیز سے بنائے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ پانی کی موجوں سے۔ شامی شخص بولا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے۔ شامی شخص بولا آسمانی دنیا کس چیز سے بنائی ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا رکی ہوئی فوج سے۔ وہ بولا سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ شامی نے پھر سے پوچھا کہ ستارے کا طول و عرض کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ شامی بولا کہ 7 آسمانوں کے رنگ اور ان کے علیحدہ علیحدہ نام بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ آسمان دنیا کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہے۔ آسمان دوم کا نام قیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام معدون ہے اور اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چہارم کا نام ارفعلون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ آسمان پنجم ہے خون، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ آسمان ششم کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہے۔ آسمان ہفتم کا نام اجمہ ہے اور وہ سفید موتی کا بنا ہے۔ شامی شخص نے پوچھا کہ بیل ہمیشہ سر جھکائے رہتا ہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ جب سے بنی اسرائیل نے وہ صالح کی پوجا کی ہے اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی جانب آنکھ نہیں اٹھاتا۔
شامی شخص نے پوچھا کہ وہ کون نبی ہیں جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے حبار اور راحیل 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کو حرام کر دیا۔ ناظرین، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 بہنوں سے نکاح کرنا حرام کیوں ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بہنوں سے نکاح مت کرو، اس عمل کے ذریعے تم رشتے توڑ دو گے۔ شامی شخص نے پوچھا کہ مد و جزر کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام رومان ہے۔ جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتی ہے۔ شامی نے پوچھا کہ جنات کا باپ کون ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ جنات کے جد اعلیٰ کا نام شمعان ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ شامی بولا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی کو مبعوث فرمایا؟ تو امیر المومنین نے کہا ہاں، اللہ نے ایک نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جس کا نام یوسف تھا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں اللہ کی دعوت دی، انہوں نے اس نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ شامی نے کہا کہ ابلیس کا نام آسمان میں کیا تھا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ آسمان میں اس کا نام حارث تھا۔ شامی بولا کہ آدم کا نام آدم کیوں رکھا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کیونکہ وہ عظیم ارض یعنی زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ شامی نے کہا کہ میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ حوا نے خوشہ اٹھایا، اس پر 3 دانے تھے، ایک انہوں نے خود کھایا اور 2 آدم علیہ السلام کو کھلائے، اس لیے عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر ہوئے۔ شامی بولا کہ کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت سام بن نوح، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختون پیدا کیا، یعنی پیدائش کے وقت وہ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ شامی بولا کہ آدم کی عمر کتنی تھی؟ تو فرمایا 930 سال۔ شامی بولا سب سے پہلے شیر کس نے کہے؟ تو فرمایا آدم علیہ السلام نے۔ شامی شخص نے پوچھا کہ انہوں نے شیر کب اور کیوں کہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے، انہوں نے زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ شعر کہے تھے کہ شہر اور ان کے رہنے والے بدل گئے، اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، ہر رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی، اور خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ میں اپنے طول حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں، کیونکہ حابیل قبر میں مدفون ہو چکا ہے، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا ہے، ہائے غم و حسرت کہ ساملا سلونا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے حابیل کا یہ مرثیہ پڑھا تو ابلیس لعین نے جواب میں یہ شہر پڑھے کہ تو شہر اور شہر سے دور ہو جا، میری وجہ سے تیرے لیے وسیع جنت تنگ ہوئی تھی، جہاں تو اور تیری زوجہ سکون و قرار سے رہتے تھے اور دنیا کی تکلیف سے تیرا دل آزاد تھا، تو میرے فریب اور مکر سے نہ بچ سکا اور تجھ سے قیمتی سرمایہ چلا گیا۔ شامی شخص بولا کہ حضرت آدم فراق جنت میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام فراق جنت میں 100 سال روتے رہے، اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات جتنے آنسو نکلے تھے۔ شامی شخص نے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے؟ تو فرمایا کہ انہوں نے 70 حج پیدل کیے تھے۔ جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک لٹورا ان کے ساتھ تھا جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا، اور وہ پرندہ ان کے ہمراہ جنت سے آیا تھا، اسی لیے لٹورے اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ شامی نے پھر پوچھا اچھا خطاف اپنے پاؤں پر کیوں نہیں چلتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے 40 سال تک بیت المقدس کا طواف کیا اور اس کا نوحہ کرتا رہا، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ روتا رہتا تھا، اسی لیے اس نے گھروں میں رہائش رکھی، اور اسی پرندے کے پاس اللہ کی کتاب کی 9 آیات قیامت تک اس کے پاس رہیں گی، اور وہ 9 آیات سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیات، اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیات، اور سورۃ الیاسین کی 3 آیات جو کہ 9 سے 11 تک ہیں۔ شامی نے پوچھا کہ کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا؟
فرمایا کہ کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر تھا۔ شامی بولا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نوح کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ شامی نے کہا کہ کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد وہ شامی بیٹھ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و دانش کی مدح سرائی کرنے لگا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص اٹھا اور آپ سے سوال کیا کہ اے حضرت بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے شخص، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں، جبکہ جن جانوروں کے کان اندر کی جانب دھسے ہوئے ہوتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص اٹھا اور آپ سے وہی سوال پوچھا کہ اے علی، وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں؟ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عادت نہیں کہ وہ ہر سائل کو ایک ہی خیرات دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا اے شخص، جو جانور دودھ دیتے ہیں وہ بچے کو جنم دیتے ہیں اور جو جانور دانہ دن کا اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اس سے دوسرے سائل کو اسی سوال کا مختلف جواب عنایت فرمایا۔ دوسرا سائل بیٹھا تو ایک اور شخص اٹھا اور پھر سے وہی سوال دہرایا کہ اے علی بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو بچے پیدا کرتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ پورا مجمع آپ کی طرف متوجہ ہے کہ اب علی کون سا مختلف جواب دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا اے شخص سن لے، وہ جانور جو اپنی خوراک کی مدد سے چباتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، جبکہ وہ جانور جو اپنی خوراک نگل کر کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ایک ہی سوال کے 3 مختلف جوابات دینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا داماد ہوں۔ مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے باب العلم کا خطاب دیا ہے۔ مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اگر تم اب بھی یہی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ تم قیامت تک یہی سوال پوچھتے رہو اور میں تمہیں قیامت تک مختلف جواب دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ناظرین کرام، اب آپ کو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو اتنی طاقتور اور بابرکت صورت ہے کہ جو بھی یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے کے گھر پر نور ہی نور برساتا ہے۔ قدرت کے خزانے بارش کی طرح اس گھر پر برستے ہیں اور اس سورت کو پڑھنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے ان گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرے، جو شخص اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے ہاں عزت اور احترام والا بننا چاہتا ہے، جو شخص فرشتوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا ادب و احترام فرشتے بھی کریں، الغرض کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، جس کی مصیبتیں ختم نہ ہوتی ہوں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہوں، نہ روزی میں برکت ہو نہ دولت میں برکت ہو، دن بدن غربت کا شکار ہوتا جا رہا ہے، گھر میں تنگ دستیاں ہیں، غربت ہے، تنگ دستیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو ایسا شخص قرآن کریم کی ایک سورت نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھ کر دیکھ لے، انشاءاللہ اس کی جو بھی خواہشات ہوں گی وہ ضرور پوری ہوں گی، اور اس کی جو بھی حاجات ہوں گی اللہ تبارک و تعالی پلک جھپکتے ہی انشاءاللہ پوری فرما دے گا اور اس شخص کی ہر مشکل جڑ سے ختم کر دی جائے گی۔ تو ناظرین، قرآن کریم کی یہ بابرکت سورہ مبارکہ آپ نے صبح نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس وقت میں کیا گیا ہر عمل، ہر دعا، ہر ذکر خاص قبولیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہی وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے کہ جب دل کی باتیں، دل کی مرادیں رب تعالی تک پہنچتی ہیں۔ یہ وقت بڑا ہی برکت والا ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورہ مبارکہ پڑھ لے تو عرش کے بڑے بڑے فرشتے بھی اسے سلام کرتے ہیں، اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جو نہ صرف زمین پر روشنی بکھیرتی ہے بلکہ عرش الہی پر بھی نور لے جاتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے کہ جسے فرشتے بار بار پڑھتے ہیں،
یہ وہ بابرکت کلام ہے کہ جب کوئی بندہ فجر کی نماز کی 2 سنتوں کے بعد یہ کلام یعنی یہ بابرکت صورت پڑھتا ہے تو عرش والے فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے کہ جو تیرا خاص کلام خاص وقت میں پڑھ رہا ہے، تو بھی اس پر خاص رحمت فرما۔ جب بھی کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری محبت کی بات کی ہے، میری توحید کو بیان کیا ہے، میرے سوا کسی اور کو یاد نہیں کیا، تو میں بھی اس بندے کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا۔ تو ناظرین کرام، قرآن کریم کی مختصر سی صورت لیکن اس کے کمالات اور اثرات بے حد زیادہ ہے۔ اسے اگر 100 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے گھر پر نور ہی نور برستا ہے اور اللہ تعالی کی نعمتوں کے خزانے اس گھر پر نچھاور ہوتے ہیں۔ بس آپ نے سچے دل اور یقین کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ناظرین، یہ خاص سورہ مبارکہ سورۃ الاخلاص ہے، بہت ہی برکتوں اور فضیلتوں والی سورہ مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا، یہ کس سے ہو سکے گا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سنو، قل هو اللہ احد قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور آپ نے سن کر فرمایا کہ ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس صورت کا آپ نے عمل اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کر لینی ہیں۔ جیسے ہی آپ نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، آپ نے اس کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص کو آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ 33 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بابرکت نام یا اللہ، یا غنی، یا نور، اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے ان تینوں ناموں کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد نماز فجر کے 2 فرض ادا کر لینے ہیں۔ جیسے ہی آپ نماز مکمل کر لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اس بابرکت صورت کے واسطے سے دعا مانگ لینی ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ آپ کی جو بھی خواہشات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی تنگ دستیاں ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پیش کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ کی تمام التجائیں ضرور سن کر قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے تمام بھائی اور بہنیں کمنٹ باکس میں 1 مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔